ذرا تصور کریں کہ آپ ایک ایسے مقام پر جہاز حادثے کا شکار ہو جائیں جہاں چاروں طرف صرف برف کے بے انتہا پہاڑ ہوں، نہ کوئی انسان، نہ خوراک، نہ پانی اور نہ ہی مدد کا امکان، صرف موت کا سایہ جو ہر لمحہ آپ کے قریب آتا محسوس ہو۔ اور پھر اچانک آپ کے ساتھ وہ کچھ ہونے لگے جس کا آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ کہانی کا آغاز 13 اکتوبر 1972 سے ہوتا ہے۔ ایک رگبی ٹیم اپنا فائنل کھیلنے کے لیے امریکہ سے چلی روانہ ہو رہی تھی۔ فلائٹ بالکل عام تھی اور کھلاڑی بے حد خوش تھے۔ کئی لوگ پہلی بار ہوائی جہاز میں بیٹھ رہے تھے اور پہلی بار اپنے ملک سے باہر جا رہے تھے۔ کچھ کے ساتھ اہل خانہ بھی موجود تھے جو اپنے بچوں کو کھیل میں سپورٹ کرنے جا رہے تھے۔ جہاز کے ٹیک آف کے بعد جب وہ ایڈیز کے برف پوش پہاڑوں کے اوپر سے گزرا تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ کھلاڑی کھڑکیوں سے برفیلے نظارے دیکھ رہے تھے۔ انہیں خبر ہی نہ تھی کہ چند ہی لمحوں میں ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ اچانک موسم بگڑنے لگا۔ شدید برفانی طوفان آیا، جہاز ہولناک جھٹکے لینے لگا۔ مسافر گھبرا گئے، مگر ایک مسافر نے سب کو مطمئن کیا کہ پہاڑوں کے اوپر ٹربولینس ہونا عام بات ہے۔ لیکن ٹربولینس کم ہونے کے بجائے بڑھتا گیا۔ جہاز اچھلنے لگا، سامان گرنے لگا، حالات خراب ہونے لگے۔ پائلٹ جہاز کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اچانک سامنے پہاڑ آ گیا اور جہاز پوری رفتار سے ٹکرا گیا۔ جہاز دو حصوں میں بٹ گیا۔ کئی لوگ ٹکر کے ساتھ ہی مارے گئے۔ پچھلا حصہ ٹوٹ کر کہیں دور جا گرا اور ایک کھلاڑی اس کے ساتھ ہی ہوا میں غائب ہو گیا۔ باقی لوگ نیم مردہ حالت میں بچ گئے۔ ہر طرف خون، لاشیں، چیخیں۔ 45 میں سے 18 لوگ فوراً مر گئے، صرف 27 بچے۔ رات ہونے لگی، سردی جان لیوا تھی۔ زندہ بچ جانے والوں نے سامان اور لاشوں کا استعمال کر کے جہاز کے سوراخ بند کیے تاکہ ٹھنڈی ہوا اندر نہ آئے۔ وہ سب ایک دوسرے سے لپٹ کر بیٹھے رہے۔ صبح ہوئی تو مزید 4-5 لوگ سردی سے مر چکے تھے، مگر طوفان رک چکا تھا۔ انہوں نے باہر نکل کر دیکھا، چاروں طرف بے انتہا سفید برف کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہوں نے زخمیوں کو دھوپ میں لٹایا، برف پگھلا کر پانی بنایا، سامان اکٹھا کیا، جہاز کے اندر سونے کی جگہ بنائی۔ مرے ہوئے کھلاڑیوں کی لاشیں دور رکھ کر برف سے ڈھانپی گئی تاکہ سڑ نہ جائیں۔ انہیں امید تھی کہ حکومت انہیں ڈھونڈ لے گی۔ اسی دوران ایک جہاز اوپر سے گزرا۔ انہوں نے چیخ کر آواز دی، شیشے سے روشنی منعکس کی، مگر جہاز اتنی اونچائی پر تھا کہ انہیں دیکھ ہی نہ سکا۔ مزید ایک جہاز گزرا، وہ بھی نہیں رکا۔ دن پر دن گزرتے گئے۔ چند لوگوں نے جہاز کے پچھلے حصے کی بیٹریاں لانے کی کوشش کی تاکہ ریڈیو چلا سکیں، مگر پہاڑی حالات کے باعث ناکام رہے۔ کھانا ختم ہونے لگا۔ انہوں نے جوتوں کی لیسز، سگریٹ اور برف پر جمے بد ذائقہ کائی تک کھائی۔ پھر وہ گھڑی آ پہنچی جب بھوک نے انہیں زندہ رہنے اور مذہبی خوف کے بیچ پھنسنے پر مجبور کر دیا۔ کیا وہ مرے ہوئے لوگوں کا گوشت کھائیں یا بھوک سے ختم ہو جائیں؟ بالآخر کئی دن کی اذیت کے بعد وہ اس فیصلے تک پہنچے کہ زندہ رہنے کے لیے انہیں مردہ ساتھیوں کا جسم کھانا ہوگا۔ کچھ نے انکار کیا، مگر رفتہ رفتہ بھوک نے ان کی ہمت بھی توڑ دی۔ ایک دن انہیں ریڈیو ملا۔ ریڈیو پر پتہ چلا کہ حکومت نے انہیں مردہ قرار دے کر تلاش کرنا چھوڑ دی ہے۔ یہ خبر ان کے لیے موت کے اعلان سے کم نہ تھی۔ دن گزرتے گئے، طوفان آتے رہے۔ کئی لوگ دب کر مر گئے، مگر باقیوں نے ہر بار ہمت سنبھالی۔ آخرکار 3 لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پہاڑ پار کر کے مدد لائیں گے۔ انہوں نے ایک سلیپنگ بیگ بنایا اور سفر پر نکل گئے۔ کئی دنوں تک برفانی پہاڑ چڑھتے رہے۔ راتوں کو سلیپنگ بیگ میں سوتے اور جان پر کھیل کر آگے بڑھتے رہے۔ چوٹی پر پہنچ کر دیکھا سامنے مزید پہاڑ۔ ایک ساتھی واپس لوٹ گیا تاکہ باقی 2 کے پاس زیادہ خوراک بچ جائے۔ 10 دن کے طویل سفر کے بعد دونوں ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں برف کم تھی، پانی کی ندی بھی بہہ رہی تھی۔ اچانک انہوں نے دور گھوڑے پر ایک سوار آدمی کو دیکھا۔ وہ چیخے، مگر پانی کے شور میں وہ کچھ بھی نہ سن سکا۔ اس نے کاغذ اور قلم پھینکا۔ انہوں نے کاغذ پر اپنی پوری داستان لکھ دی۔ وہ شخص فوراً قریبی حکام کو اطلاع دینے گیا۔ جیسے ہی خبر پہنچی کہ 72 دن بعد بھی مسافر زندہ ہیں، پوری حکومت حرکت میں آئی۔ ٹی وی اسٹیشنوں پر خبر پھیل گئی۔
ریسکیو ٹیم پہنچی اور آخرکار 72 دن بعد تمام زندہ بچ جانے والوں کو بچا لیا گیا۔ 16 لوگ زندہ بچے، انہیں شہر لایا گیا، خاندانوں سے ملوایا گیا، لوگوں نے انہیں ہیرو کی طرح سراہا اور یوں حقیقی واقعے پر مبنی یہ المناک مگر حیرت انگیز کہانی اپنے اختتام پر پہنچی۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی موویز ایکسپلینیشن کی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔